بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں اس بات کا ذکر کیا کہ یہ جو دین کے احکامات ہیں اس میں انسان کو مہارت حاصل کرنی چاہیے اور یہ آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین وجوب بیان کی کہ آدمی جب دین کے بارے میں جانتا ہے، حکمتوں کے بارے میں، تو وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ اور دھوکے کی مثالیں حضرت نے دی تھیں ایسے جیسے کوئی رات کو لکڑیاں جمع کر رہا ہو تو لکڑیاں بھی لے لے اور سانپ بھی لے لے۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ ایسے جیسے کوئی آدمی حکیم اس کو کہتا ہے کہ سیب کھا لو تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اندرائن کھا لیتا ہے اور وہ شدید کڑوا پھل ہوتا ہے۔ پھر تیسری حضرت نے مثال دی تھی کہ جس سے زہر ہے تو زہر کوئی کھا لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ مرے گا۔ پھر اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت اس پہ اتنا زور دے رہے ہیں کہ دین میں حکمتوں کا پتہ ہونا چاہیے، تو اس سے پہلے کیا شریعت میں یہ بات ہے؟ ایک مثال پہلے اس سے دی تھی کہ کیا شریعت ایسی ہے کہ اس میں کوئی حکمت نہیں ہے اور ہمیں محض عمل کرنا ہے، یا شریعت ایسی ہے کہ اس میں حکمتیں ہیں اور اگر کسی انسان کو حکمت کی سمجھ میں آ جائے، اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے تو اس کے یقین میں مزید اضافے کی باعث یہ چیز بنتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات دریافت کی کہ اللہ کیسے مردے زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو اس پہ اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا؟ اور مفسرین نے اس سے بڑی مباحث کی ہیں، اور اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے بعض حضرات کا رجحان کہ وہ کہتے ہیں آدمی جب کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا یقین جس بھی درجے کا ہو، اللہ نے انہیں بہت سی چیزیں دکھائیں۔ کذالک نری ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے سورہ نام میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی نشانیاں دکھائیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ نے بلایا لنوریہ من آیاتنا، اللہ نے کہا تھا کہ وہ ہماری ہونے کی نشانیوں کو دیکھیں، دلائل کو دیکھیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی مشاہدہ کروایا جاتا ہے۔ ایک بات اچھی طرح خیال میں رکھنی چاہیے، اور یہ بنیادی طور پہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ تین چیزوں سے بالکل بری ہے۔ جسم سے، کہ اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے، حضرت اس پہ بحث کریں گے آگے چل کے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں، اس سے کیا مراد ہے، لیکن ظاہر اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، تو اس سے بالکل آدمی کو براءت کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ کے لیے کوئی جسم ہے۔ خدا کا کوئی جسم نہیں، وہ بات ہے اس سے کہ مخلوق کے ساتھ اس کی یہ مشابہت۔ اور دوسرے اس بات کو بھی اچھی طرح عقیدے میں خیال میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے، یعنی اب اللہ ہے، پہلے تھا یا نہیں تھا، آج 10 کروڑ سال پہلے، معاذ اللہ زمانہ کوئی چیز نہیں ہے خدا کی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، زمانہ اس نے پیدا کیا۔ اور تیسری چیز یہ کہ اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی کہ بیت اللہ میں خدا ہوتا ہے، آسمان میں خدا ہے، زمین میں خدا ہے، کس جگہ ہے، کس جگہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ جگہ جب مانی جائے گی تو جسم مانا جائے گا۔
کوئی بھی جگہ معاذ اللہ کوئی کہتا ہے خدا یہاں ہے تو اس کا مطلب ہے دوسری جگہ پہ نہیں، پھر اس کی بھی نفی کرنی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ زمین میں بھی وہ اللہ ہے، آسمان میں بھی وہ اللہ ہے۔ یہ عقیدے کی بحث اور بہت اچھی بحث ہے، آگے چل کے آئے گی، جہاں پر باری تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ ہے۔ مگر یہ جو تصور ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے گئے تھے تو یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا اس دن قریب تھا اس رات کو، اتنا ہی خدا قریب تھا حضرت یونس علیہ السلام سے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے کہ ہم ثابت کریں کہ خدا اس اسپیس میں ہے، اس جگہ پر ہے، خدا سے بلند و بالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اپنے ہونے کی نشانیاں دکھائیں تو مشاہدہ ہوتا ہے، اور مشاہدے سے ایک طرح سے یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ یقین کیسا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا یقین، اس کا تو اگر ایک حصہ لے کے دنیا میں باندھ دیا جائے تو پوری کائنات ہی مومن ہو جائے، ان کا تو یقین ایسا زبردست ہوتا ہے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ انسان بہت سی چیزیں مشاہدے کے ذریعے جب دیکھتا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ پھر یقین کی راہ ملتی چلی جاتی ہے اور وہ سوچتا ہے یہ چیزیں ہیں۔ شریعت پہ عمل کرنے میں ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا بس عمل کرو، ایک یہ ہے کہ خدا اس کی چیزیں سمجھا دے، بتا دے۔ تو جب آدمی اپنے دل سے ان چیزوں کو سمجھ لیتا ہے پھر اطمینان کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کا ایمان ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں ایک مقام پر ایمان پر بحث کی ہے اور انہوں نے کہا عام لوگوں کا ایمان خلاصہ اس کی عبارت کا یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ جو پڑھتے ہیں بس اس سے بھی ہو جاتا ہے، نجات ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے قرب میں جب اضافہ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے تو پھر ایسی جگہ بھی آ جاتی ہے جہاں پہنچ کے انسان کے لیے پردے ہٹ جاتے ہیں اور انسان عالم غیب کی بہت سی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس سے یقین کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کیا ہے کیا نہیں۔ مشکات شریف وغیرہ میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں دکھاتا کہ عذاب قبر کیا ہے، میں تمہیں مشاہدہ یہ نہیں ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ ایسا جملہ فرمایا تھا، تو وہ دکھانا کیا چیز تھی، کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اس کی حکمت۔ تو دین میں حکمت ہے یا نہیں ہے، یہ ہے بنیادی مسئلہ۔ ماتریدی جو ہیں حنفی فقہا وہ اس کے قائل ہیں کہ کہتے ہیں ہر چیز میں حکمت ہے، دین ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ ایک مثال دی تھی نا کہ جن کو کہہ دیا کہ اوپر چڑھو نیچے اترتے رہو درخت پہ وہ اپنا کام کرتا رہا، اس جن کو بھی نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ دین ایسا نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی نظریے کے قائل ہیں، اس لیے آپ دیکھیے وہ اس پر آگے لکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین میں شروع سے یہ رہا؟ یہ جو اتنی بڑی کتاب لکھنی ہے کہ دین کی حکمتیں بیان کرنی ہیں، کیا یہ اپنا نظریہ ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بغیر اس سوال کو تحریر کیے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ ہوا احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فروع و اصول، یہ جو شریعت کی حکمتوں کا فن ہے یہ اتنا عجیب ہے، اتنے اس کے اثرات ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہے، اور احادیث نے فروع و اصول اس کی فروعات اور اصول دونوں بتا دیے ہیں۔ وبین آثار الصحابۃ والتابعین، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو آثار تھے اور جو تابعین ہیں انہوں نے بھی اس پہ کام کیا ہے، اجمالہ و تفصیلہ، اس کا اجمال بھی انہوں نے بیان کر دیا اور اس کی تفصیل کو بھی بیان کر دیا۔
وانتهى إمعان المجتهدين إلى تبيين المصالح المرعية في كل باب من الأبواب الشرعية. اور اسی طرح جو ائمہ مجتہدین تھے رحمہم اللہ، انہوں نے امعان، غور اور فکر سے کام لیا الى تبیین المصالح، اور انہوں نے واضح کر دیا ان مصلحتوں کو المرعیہ، جن مصلحتوں کی رعایت کی جاتی ہے فی کل باب من الابواب الشرعیہ، شریعت کا جو کوئی حکم ہم لکھتے ہیں یا ثابت کرتے ہیں، اس کے جو ابواب بنتے ہیں ہر باب میں کیا کیا شریعت کی مصلحتیں ہیں، انہوں نے یہ لکھا. وَأَبْرَزَ الْمُحَقِّقُونَ، اور محققین جو تھے انہوں نے کیا کیا، ابرزا، ظاہر کیے، ابھارے، من اتباعہم، ان کی پیروی میں، اور ان کی پیروی میں نکتاً جلیلۃ، بڑے بڑے اچھے نقطے عام ظاہر کیے. وَأَكْثَرَ الْمُدَقِّقُونَ، اور جو لوگ بہت تحقیق سے کام کرنے والے تھے، من اشیاعہم، ان کے گروہ میں سے تھے، جملاً جزیلۃ، انہوں نے اچھی خاصی مقدار اس کی ظاہر کی. وخرجہ، اور انہوں نے ظاہر کیا، بحمد اللہ، اللہ کے احسان ہے، اللہ کا شکر. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس 3-4 سطروں میں 5 گروہوں کا ذکر کیا. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو حدیث ایسی چیز ہے کہ اس نے حکمتوں کا بیان کیا، اصول میں بھی فروع میں بھی. اصول اور فروع میں فرق ہے. مثلا اصل یہ ہے جب شریعت میں اصول کی جو بحث ہوتی ہے تو اصول جو ہوتے ہیں ان میں ایک قاعدہ مقرر ہو جاتا ہے، باقی پھر اس قاعدے پر جتنی آگے چیزیں چلتی چلی جائیں. یہ قاعدہ مقرر ہے کہ انسان اصل میں پاک ہے. یہ قاعدہ مقرر ہے کہ پانی اصل میں پاک ہے. یہ قاعدہ مقرر ہے کہ طہارت، جو چیز یقین سے ثابت ہوتی ہے شک سے ظاہر نہیں کرتا. تو یہ قاعدے مقرر ہے، انسان پاک ہے. اب یہ قاعدہ مقرر ہے، جب قاعدہ مقرر ہے تو اس پہ ایک آدمی کہتا ہے جی کہ کافر آدمی کا جوتا پاک ہے یا ناپاک ہے. اب اس مسئلے کو اس قاعدے، اس اصول کے مطابق حل کر لیں گے. کہیں کہ اس نے پانی پیا، پانی پینا جو تھا اس کا تھوک اس میں شامل ہو گیا، تو صرف یہ دیکھ لو کہ اس کا منہ ناپاک تھا یا پاک. اگر اس نے کوئی حرام چیز کھائی تھی تو منہ ناپاک ہے، لہذا پانی ناپاک ہو گیا. اگر کوئی ایسی چیز نہیں تھی تو پھر کافر کا جوتا پاک ہے، کیونکہ تھوک پیدا ہوتا ہے انسان کے جسم سے ہی نا، گوشت سے. تو انسان بنیادی طور پر پاک ہے. کفر اور ایمان ایک الگ چیز ہے، وہ تو اندر کی طہارت ہے، ورنہ بنیادی طور پہ کافر بھی پاک کیونکہ انسان ہے. تو اس کا بچا ہوا اس کا جوتا جو ہے وہ پاک ہو گیا. ایک اصول کی بات طے کر لی کہ انسان پاک ہے. اب اس پہ جتنے مرضی آگے مسائل نکالتے چلے جائیں. ایسے ہی جب اصول کی بات طے ہو گئی کہ پاکیزگی کو شک ظاہر نہیں کرتا، ایک آدمی کو ہوا شک کہ میں نہایا تھا اور پتہ نہیں میرے جسم کے اس حصے میں پانی لگا ہے یا نہیں لگا. فقہا کہتے ہیں پاک، خامخواہ شک میں نہ پڑے. یقینی چیز کو دیکھے، نہ آنا یقینی ہے نا، اور اس جگہ کا گیلا ہونا نہ ہونا جس کے متعلق اسے شبہ ہے، اس کا شک ہے نہ کرے. اور وہ کہتے ہیں اچھا زیادہ شک ہے تو اس جگہ کو دھو لے. بہت سے مسائل ایسے ہیں جو فقہا شریعت سے ثابت نہیں کرتے. یہ ایک اصول نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے. وہ کبھی اسے ثابت کرتے ہیں طب سے، اور کبھی ثابت کرتے ہیں وہ انسانی نفسیات سے، انسانوں کے اطمینان کے لیے. لوگ کہتے ہیں یہ ہدایات یہ مسئلہ لکھا ہے، فلان جگہ یہ مسئلہ ہے، فلان جگہ یہ مسئلہ، اس کو اصل سے ثابت کرو. کون سے ثابت کریں گے؟ ہم کہتے ہیں ہم تو حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے، تم کر سکتے. مثلا فقہا نے کھانے پینے کے ابواب میں لکھا ہے
اپنے اپنے زمانے کے متعلق وہ کہتے ہیں ہمارے جگہ میں یہ چیز کھانا جائز نہیں ہے، حالانکہ پھل ہے فرض کر لو کوئی جائز ہے حلال ہے، کیوں جائز نہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے کھانے سے ہمارے علاقے میں انسان بیمار ہو جاتے ہیں، تو چونکہ انسان کو اپنا جسم صحت کا خیال رکھنا چاہیے اس لیے ہمارے علاقے میں یہ چیز نہ کھائی جائے، ہے وہ ساری دنیا میں جائز چیز، وہ کہتے ہیں نہ کھاؤ۔ مثلا ڈاکٹر کسی کو کہتے ہیں کہ ٹماٹر کھانے سے گردے کا کینسر ہو جاتا ہے، پتھری ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کھاؤ ٹماٹر، ہمارے یہاں سالن میں نہ پکائے جائیں۔ گھر میں سب کے کو بلڈ پریشر ہو گیا، فرض کیجیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نمک نہ کھائیں، مفتی کے پاس کیا وہ کہے گا آپ کے یہاں نمک کا کھانا درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اگر نہ سب بیمار پڑ جاؤ گے۔ اب کوئی کہے کہ نمک کا کھانا حلال ہے، اس پہ حدیث لاؤ، تو حدیث کہاں سے لائیں؟ فقہا اور مفتی نے اس مسئلے کو ثابت کیا طب سے، اور اصول کے مطابق ثابت کیا کہ اللہ نے انسان کا اپنی جان کو بچانا فرض قرار دیا، ضروری قرار دیا۔ اسی طرح فقہا بسا اوقات مسئلے کو ثابت کرتے ہیں اپنے تجربے سے، وہ کہتے ہیں تجربے میں یہ بات آئی، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اس کی بنیاد حدیث نہیں ہے بھی، وہ انسانوں کا تجربہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ہونی ہے کہ یہ چیز نہیں کرنی۔ تو فقہا اس وجہ سے بعض اوقات منع کیا کرتے ہیں، تو ہر چیز میں کہنا کہ حدیث سے اور کتاب و سنت سے مسئلہ ثابت ہو جائے یہ نہیں ہوتا، اصول ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو اصول کی بات یہ ہے کہ اچھا نفسیات کی بات کر رہے تھے ہم کہ فقہا بعض کا نفسیات سے کوئی بات ثابت کر دیتے ہیں تاکہ انسان کو اطمینان ہو جائے۔ فقہا کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو شبہ ہو گیا کہ بستر کی یہ چادر جو ہے ناپاک ہے یا بستر ناپاک، اس نے اچھی طرح بستر کو دیکھا، کوئی صاف ستھرا کچھ بھی نہیں، جس کا مطلب ہے پاک ہے، اب اسے اطمینان نہیں ہو رہا، تو فقہا نے کہا شخص کو چاہیے کہ اس کا کوئی ایک کونا دھو دے، کہیں سے پکڑ کے اس بستر کو دھو دے، اس چادر کو دھو دے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ حدیث میں تھوڑا ہی آیا، یہ تو اس انسان کی نفسیاتی طور پہ اطمینان دلانے کا مسئلہ ہے کہ اب نماز پڑھے گا تو بھی سوچے گا کہ بستر تو ناپاک تھا، لیٹے گا پھر بھی وسوسہ سے پیدا ہوگا، پھر دماغ اس کا خام ڈستا رہے گا، تو اس کو اس مصیبت سے نجات دلاؤ، اسے کہو کہیں سے اس چادر کا کوئی کونا پکڑ کے دھو دے ساری چادر پاک ہو، تو اس انسان کا نفسیاتی طور پر علاج ہو گیا۔ تو یوں ہوا کرتا ہے کام کہ اصول ثابت ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی فروعات آگے اس کے مسائل نکلتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہے نا حکمتیں، یہ احادیث سے ثابت ہیں کہ کس چیز میں کیا حکمت ہے، اس کی مثالیں آگے آئیں گی۔ حضرت جو ہی اصل کتاب کا آغاز کرتے ہیں پھر اس کی متعدد مثالیں 8-10 مثالیں تو حضرت نے ویسے ہی لکھتی ہیں، اور پھر اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آثار میں اکثر وہ بات، وہ فتویٰ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ثابت ہو، حدیث اور اثر میں فرق ہے۔ حدیث کی انتہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اثر کی انتہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتوے پہ۔ کوئی صحابی رضی اللہ عنہ جو فتویٰ دیتے ہیں اسے اثر کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ آثار ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، یعنی ان کے فتوے ہیں، یہ آثار ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے یہ فتوے دیے ہیں، یا مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آثار مل جاتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو باقی کتابیں ہیں، مصنف عبدالرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس میں ہزاروں کے حساب سے فتوے ملیں گے صحابہ رضی اللہ عنہ، ہزار، کہ انہوں نے یہ کیا، یہ فتویٰ دیا، یہ فتویٰ دیا، پورے پورے ابواب ہیں کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا اور انہوں نے اس کے برعکس یہ فتویٰ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فتویٰ دے دیتے، فلاں صحابی رضی اللہ عنہ کے فتویٰ دے دیتے، واضح طور پر آپس میں وہ ٹکراتے ہیں، لیکن انہوں نے دیانتداری سے جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری کی تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے ہاں کی حکمتیں اور مصلحتیں کی دوسرا گروہ، ان میں بہت بڑی مثال اس کی اور دوسری مثالیں مل جائیں گی۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام تشریف لے گئے، اسرائیل بیت المقدس تشریف لے گئے، تو واپسی پہ شام میں طاعون پھیل گیا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نہیں گئے،
اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے تو معاذ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے تھے اور بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا. تو طاعون میں 9 بیٹے ان کے انتقال کر گئے، 9 بیٹے شہید ہو گئے. بہت بہت بڑی چیز ہے. 2 بیویوں کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہا المومنین آپ ہمارے یہاں آئیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں تو نہیں جاتا کیونکہ وہاں طاعون ہے. تو انہوں نے کہا سخت لہجے میں کہ خدا کی تقدیر سے آپ بھاگتے ہیں، یعنی اللہ کی تقدیر میں اگر ہے طاعون سے مرنا تو مرنا ہی ہے، وہ تو کہیں بھی آ سکتا ہے پھر آپ کو، تو پھر آ جائیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے علاوہ کوئی آدمی یہ بات کہتا، یعنی تمہارے لیے مناسب نہیں تھا یہ جملہ کہنا. اور پھر فرمایا کہ نفر من قضاء اللہ الی قدر اللہ، یہ خدا کی تقدیر ہے یہاں آنا جہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، اور مدینہ منورہ جو جا رہا ہوں تو یہ خدا کی تقدیر سے باہر ہے، وہ بھی تو خدائی کی تقدیر ہے، ادھر ہی جا. تو عمر رضی اللہ عنہ نہیں گئے. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اس آدمی کو وہ ہے جزام تو میں تو کبھی اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤں. حضرت عمر رضی اللہ بہت احتیاط کرتے تھے ایسے معاملات میں، حتیٰ کہ بحری سفر کیا تھا جو سعد رضی اللہ عنہ نے، اور وہ سمندر میں گئے اور فوج بھی لے گئے. تو عمر رضی اللہ عنہ کو اس پہ اتنا شدید اضطراب تھا، انہوں نے کہا سمندروں میں فوج اب جانے لگی ہے، اور اگر انہیں کچھ ہو گیا اور فوجی ضائع ہو گئے تو اللہ کی قسم میں تو تم سے ہر آدمی کی دیت لوں گا، ہر آدمی کی قتل کے جو پیسے ہیں وہ تمہارے ذمہ پڑیں گے، کیوں لوگوں کو لے کے گئے. تو یہ حکمتیں تھیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کئی چیزیں مل جائیں گی کہ حکمت کس بات میں ہے، وہ دیکھتے تھے اور پھر حکمت کے مطابق سمجھاتے تھے. جب لوگوں نے انہیں کہا معاذ اللہ کہ کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا، علی رضی اللہ عنہ واحد خلیفہ راشد ہیں جن کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی کہ لوگوں نے ان کے منہ در منہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم کافر. جس شخص کو ایمان عزیز ہو اس سے پوچھو اس کے دل پہ کیا گزرے گی جب کوئی سے کہے تم کافر. ایمان پتہ ہی نہ ہو کیا چیز ہے تو پھر کوئی اتنا مسئلہ نہیں، لیکن ایمان جسے عزیز ہو اور وہ خواہش رکھتا ہو کہ ایمان پہ پڑے، اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب کو کوفہ میں جمع کر لیا اور انہوں نے دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں آ گئے ہر وہ آدمی جو میرے متعلق یہ کہتا ہے. 2-4 ہزار سے زیادہ افراد جمع ہو اور نعرے یہی لگا رہے تھے، اور لڑکے بالکل نوجوان کہ تم کافر ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں کیسے کافر ہوں یہ بتاؤ. تو انہوں نے کہا ہم نہیں کہتے تم کافر ہو، قرآن کہتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکمت یہ اختیار کی کہ قرآن کا ایک نسخہ ہوا ہے. تو وہ لمبے چوڑے صفوں پہ لکھا ہوتا تھا، اور ابن کثیر نے لکھا ہے تاریخ میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم پہ ہاتھ مارنا شروع کیا، ان کا حد سننا قرآن بات کر میرے متعلق فتویٰ دے. پھر فرمایا، پھر لوگ حیران، ان کا المومنین قرآن نہیں بولتا. ان کا پھر تم تو کہتے تھے قرآن کہتا ہے تو بولتا ہے. انہوں نے کہا ہم قرآن سے یہ سمجھیں. تو علی رضی اللہ نے پکڑ لیا ان کا، ہاں یہ بات کہو کہ تم اس قرآن سے یہ سمجھے ہو کہ علی کافر ہے. تو اللہ کی قسم جس ہستی پر نازل ہوا تھا یہ قرآن اور جن کے سامنے نازل ہوا تھا ان میں تو کسی نے مجھے کافر نہیں کہا، اور تم جو ان کے بعد آئے ہو اب تم مجھے کافر قرار دیتے ہو. تو علی رضی اللہ عنہ کی جو بات تھی نا یہ حکمت پر مبنی تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ہزاروں واقعات ایسے ملیں گے کہ بات بظاہر ٹھیک بھی تھی لیکن حکمت کیا تھی، مصلحت کیا تھی، اس چیز کو وہ جانتے تھے. وہ کہتے تھے یوں نہیں یوں کر، ایسے نہیں ایسے ہو جانا چاہیے. قرآن کریم نے اجازت دی ہے ایسے کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا. اب کوئی کہے کہ قرآن پہ عمل نہیں کیا، غلط بات ہے، کیوں روک دیا تھا؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شام کی فتح پہ انہیں خط لکھا کہ امیر المومنین یہاں فوجی جو ہیں مسلمان، شام جو تھا یہاں
بہت بڑی تعداد تھی عیسائیوں کی اور پوری پوری آبادیاں تھیں، تو یہاں کی گوریوں سے یہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھ سے انہوں نے پوچھا ہے، میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، اللہ نے اہل کتاب کے عورتوں سے نکاح جائز قرار دیا ہے، لیکن میں نے انہیں روکا ہے کہ آپ سے پوچھ لیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ خبردار ان لوگوں کو روکو اور انہیں کہو ہرگز وہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی نہ کرے۔ اور پھر فرمایا تحریر جو حکمت تھی، اب دیکھو نا حکمت کی تحریر تھی، انہوں نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ عورتیں بند خبر کے باہر پھرتی ہیں، ان کے تو رشتے ہو جائیں گے، اور جو ہماری بچیاں سانبلے رنگ کی ہیں، جن کی رنگت ایسی سفید نہیں ہے جیسی ان کی ہے، وہ اپنے گھروں میں پردہ نشین ہے، ان کے رشتے کہاں ہوں گے، ان کی شادیاں کہاں ہوں۔ اسی بنیاد پر حنفی فقہا نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل کتاب کی عورتوں سے بغیر ضرورت کے نکاح کو مکروہ قرار دیا، حالانکہ قرآن نے اجازت دی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جہاں پہنچ کے لوگوں کی سمجھ، چونکہ عقل میں اتنی دور کی گہرائی ہوتی نہیں، اتنی زیادہ علمی وسعت نہیں ہوتی، مطالعہ نہیں ہوتا، چیزوں کو پڑھا نہیں ہوتا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حنفی فقہا، ہدایہ، عالمگیری، فلاں فلاں، یہ سب مکروہ قرار دیتے ہیں عورتوں سے، اہل کتاب کی عورتیں، اور دیکھو قرآن کہتا ہے جائز ہے، قرآن کی مانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مانی، یوں دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، بات وہی ہے کہ جو کچھ لوگ سمجھے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اس میں حکمتیں تھیں، مصلحتیں تھیں، کس حکم پہ عمل ہونا ہے، کس پہ نہیں ہونا، کس کو روک دینا ہے، کون سا حکم کس چیز سے منسوخ ہو گیا۔ تو حضرت نے یہ دوسرا فرمایا نا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے آثار میں سے یہ تو 2-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھی، ہزاروں مثالیں ملیں گی۔ وہ تابعین، اور تابعین میں بھی اجمال ہوا تفصیل، اس کا اجمال اور تفصیل دونوں چیزیں ملیں گی۔ تابعین بھی ایسے تھے، ان کے آگے فتوے آتے تھے، وہ بھی حکمتیں بیان کرتے تھے، یہ چیزیں ہوتی تھی۔ ایک آدمی نے امام مالک رحمۃ اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک آدمی اگر چوری کر ایک انگلی اس کی کٹ جائے، کوئی کاٹ دے، تو اس پہ کتنا جرمانہ ہے؟ انہوں نے فرمایا 10 اونٹ۔ اس نے کہا کہ 2 انگلیاں کاٹ کے فرمایا 20 اونٹ، اس کا 3 فرمایا 30، اس کا 4، اس کا 40۔ ان کا سبحان اللہ 4 انگلیوں کی قیمت 40 ہے، اور کتنا وہ مرغی کا انڈا چرا لے تو آپ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ جس ہاتھ کی 4 انگلیوں کی قیمت 40 اونٹ ہے، اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، اس وجہ سے اس نے انڈا چرا لیا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاتھ کی قیمت اسی وقت تک تھی جب وہ امانت دار تھا، جب وہ خائن کا، خیانت کرنے والے کا ہاتھ بن گیا تو اس نے اپنی قیمت خود ہی گرا۔ یہ بڑی حکمت کی بات انہوں نے کہی جو عقل میں آتی ہے۔ تو یہ تبع تابعین میں سے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو بہت مصلحتیں ہیں، ساری فقہ اسلامی کا مطالعہ کوئی آدمی کر لے اور ائمہ اربعہ کی فقہ پر نظر ہو تو جتنی رعایت امام صاحب رحمۃ اللہ کے مسلک میں ہے اور جتنی عقل کی رعایت ان میں ہے کہیں نہیں۔ اسی لیے سب سے زیادہ جس شخص کو ائمہ اربعہ میں سے مطعون کیا گیا ہے، جس کے خلاف سب سے زیادہ لکھا گیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں۔ ان کے زمانے میں بھی لوگ ان کے خلاف لکھتے تھے، اور اب تک 14 صدیاں گزر گئیں، اب تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ یہ اب تو عالم عرب سے سینکڑوں کتابیں چھپ رہی ہیں جس میں ان کے خلاف بہت چیزیں آتی ہیں۔ بات کیا ہے؟ باقی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن مصلحتوں کو دیکھتے تھے، جن چیزوں کو دیکھتے تھے، لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پائے، اس لیے لوگوں نے ان کی مخالفت، وہاں تک عقل نہیں پہنچی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے رہے حدیث کے مطابق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ کوئی چیز تمہارے قبضے میں نہ آ جائے اس وقت تک پیسے دینے جائز نہیں۔ اس حدیث کے مطابق سارے بیانے ناجائز ہو گئے۔ ایک آدمی مارکیٹ میں گیا، اس نے
کہا میرا جوتا سی تو جوتا دے دیں، بنانا ہے اس نے کہا کہ پیسے دیں، بیانہ دیں، 500 کا جوتا ہے 250 روپے دے دیں۔ اس نے اب 250 دے دیے۔ اس حدیث کے مطابق اس کے 250 دینے جائز نہیں تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی تو مال قبضے میں نہیں نہ آیا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے منع فرمایا کہ وہ 250 لے کے اگر ہاتھ جائے تو پھر اس کے تو پیسے ضائع ہو گئے نا۔ اور وہ 250 اس کے، اور اگر وہ جوتا پورا دے تو قیمت لے، اور دوسری طرف بھی یہ احتمال ہے کہ یہ جوتا لینے ہی نہ آئے، یہ جوتا بنا کے رکھ لے، 250 روپے بھی نہیں لیے حدیث کے مطابق، جوتا بنا کے رکھ لیا، وہ لینے ہی نہیں آیا تو اس کا بھی تو نقصان ہو گیا نا۔ کیا جائے؟ حدیث نے بتایا کہ صاف مارکیٹ میں جاؤ، پیسے دو، چیز خریدو۔ امام محمد رحمۃ اللہ نے یہ فتویٰ دیتے رہے، جب آئے نا وہ خراسان، ایران، ان علاقوں میں، تو یہاں یہ گئے مارکیٹ میں دیکھتے رہے تو لوگ پیسے دیتے تھے بیعانہ، اور بیعانہ دے کر وہ چیز تحریر کر لیتے تھے اور پھر اس کے بعد چلے جاتے تھے، آگے دے دیتے تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ فتویٰ دیا، ان کا اب جائز ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں جائز ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہاں تعامل لوگوں کا یہی ہے، لوگوں کے معاملات ایسے ہیں، ایک دوسرے پہ اعتبار کرتے ہیں، شاذ و نادر ہی کہیں دھوکہ ہوتا ہے، ورنہ عمومی طور پہ لوگ اچھے ہیں، تو اس لیے ہم اس منصیت کے مطابق اب یہ فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ چیزیں بہت سی پائی جاتی ہیں تابعین میں، اجماع کی تفصیل بھی۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین نے ان مصلحتوں کو دیکھا اور ہر ایک باب میں جو شریعت کے ابواب انہوں نے مقرر کیے تھے، شریعت کے جتنے بھی باب مقرر کیے، مثلا نکاح کا باب ہے، طلاق کا باب ہے، نماز کا باب ہے، یہ ساری چیزیں ان ابواب میں انہوں نے مصلحتوں کی رعایت رکھی۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ لمبی نماز تمہیں پڑھاؤں، پھر جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کی ماں مشکل میں نہ پڑ جائے۔ اس کی ماں کا دل تو لگ جائے گا نا، بچہ رو رہا ہے، اب نماز پوری کروں توڑوں کیا کروں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں، اب اس نماز کو کیا کروں، چھوڑ دوں پوری کروں؟ فرمایا میں مختصر کر دیتا ہوں نماز۔ حنفی فقہا آئے، انہوں نے کہا کہ فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہیں، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تینوں نمازوں فرض کے بعد دو سنتیں ہیں نا، انہوں نے کہا ان سنتوں میں اور فرائض میں لمبا وقفہ نہ کیا جائے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا طویل دعا بھی نہ مانگے، بس امام کو چاہیے مختصر دعا مانگے، مقتدی کو چاہیے مختصر دعا مانگے، اٹھے اور سنتیں پڑھے، جمعے کے بعد بھی مختصر دعا مانگے، اٹھے اور سنتیں پڑھے، اس لیے کہ سنتیں 2 رکعتیں جو ہیں یہ فرض کو پورا کرنے والی ہیں، فرض میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے اس کے ذریعے پوری ہوگی۔ اور حدیث میں آیا فرشتے ثواب لکھنے میں انتظار کرتے ہیں کہ اس آدمی یہ سنتیں اپنی پڑھ لے تو بس اس کے بعد ہم اس کا ثواب لکھ لیں، اس لیے فقہا کا دعا بھی طویل نہ مانگو۔ مصلحت یہ ہے کہ فرشتوں کو انتظار نہ کرنا پڑے، انہیں زحمت نہ دینی پڑے، تم جو کچھ بھی کرو ایک عمل کو اپنے پورا کرو، اس کے بعد نفل پڑھو نہ پڑھو تمہاری مرضی۔ یہ مصلحتیں مجتہدین نے بھی مصلحتوں کی رعایت رکھی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جتنے شریعت کے ابواب ہیں ان ابواب شرعیہ میں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی مصلحت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں معاش کے ابواب دیکھ لیں تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس دکان ہے، دوسرا کہتا ہے میرے پاس پیسہ ہے، مل کے بزنس کر لیتے ہیں، میری دکان لے لو، تم مال ڈال دو، جو نفع ہوا اس کو تقسیم کر لیں گے۔ یہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں جائز نہیں، اس لیے کہ پیسہ اگر نقصان ہوگا تو اس اکیلے آدمی کا ہوگا، جائیداد کا کیا ہونا ہے، دکان کا کیا ہونا ہے، وہ تو سال تک کھڑی رہے گی، اور سال کے بعد نقصان ہوا تو اس کے سرمایہ کا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے جائز نہیں کہا۔ دوسری طرف چلے جاؤ تو دیگر ائمہ مجتہدین امام شافعی رحمۃ اللہ کو کہتے ہیں یہ جائز ہے کہ ایک طرف سے کیش ہو جائے اور ایک طرف سے جائیداد ہو جائے۔
حنفی فقہا اچھا امام شافعی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت پھر دونوں کا شیئر کتنا ہو، تو انہوں نے کہا 50% سے کم کسی کے لیے جائز ہے، جو نفع بھی ہے اس کا 50% ہوگا، نقصان ہے تو بھی ایسے ہوگا، لیکن اس کا کیا نقصان ہوگا جس کی جائیداد ہے، دکان کو خالی کر کے یہ چلا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک نفع کے تعین میں کوئی تحدید ضروری نہیں، 50% ہے، دونوں کا فرق تو بھی ٹھیک ہے، 40-60 پہ اگری کر لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، 30-70 لگا لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، 80-20 لگا لیتے ہیں، 90-10 لگا کچھ لگا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دونوں طرف لیکن مال ہونا چاہیے۔ اچھا مال کتنا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا چاہے ایک طرف سے 10,000 ہو، دوسری طرف سے 10 لاکھ ہو، ہمیں اس سے بحث نہیں، لیکن کیش دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ اگر پیسہ نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ کہ اس کی محنت جس کی ضائع ہوگی اس سے کم دکھ ہوگا، پیسہ جب ہوگا تو محنت بھی ٹھیک کرے۔ اب یہ ساری مصلحتیں ہیں جو ائمہ کے درمیان، مجتہدین کے درمیان انہوں نے مصلحتیں دیکھی اور پھر حدیث کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ انہوں نے کتاب و سنت کے مطابق کیا، مصلحت کو بعد میں دیکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مصلحت بنیاد بن گئی کہ کتاب و سنت کو تبدیل کر دیا جائے، بلکہ اصل میں انہوں نے جب احادیث میں گنجائش دیکھی کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ پیسے نہ دو جب تک کہ چیز پر قبضہ نہ کر لو، اور ایسا بھی ہوا ہے احادیث میں کہ کسی آدمی نے چیز پر قبضہ کر لیا اور پیسے بعد میں دے دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اجازت تھا تو انہوں نے دوسری طرف کی احادیث کو لے لیا کہ زیادہ مصلحت کیا ہے، زیادہ رعایت کیا ہے۔ جیسے اب ہمارے دور میں بھی جو اچھے منجے ہوئے مفتی ہیں وہ کسی بات میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو تنگی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی اور امام کے قول پہ عمل کر لیا جائے، فتویٰ کہیں اور سے لے لیا جائے، یہ چیزیں کر دی جائیں۔ تو اس لیے ائمہ مجتہدین نے حضرت فرماتے ہیں پوری طاقت اس میں صرف کر دی، اور جو تحقیق کرنے والے تھے اور جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے انہوں نے بڑے بڑے اچھے نقطے شریعت کے بیان کیے۔ اور اسی طرح پانچواں آ گیا جو تدقیق کرنے والے لکھنے والے، جس کا علم نہایت وسیع تھا، ان میں جو لوگ تھے انہوں نے بہت کچھ اس پہ لکھا، یعنی بہت کچھ ثابت کیا، وہ خرجہ، اور انہوں نے شریعت کی مصلحتوں کو ظاہر کیا بحمد اللہ، اللہ کا شکر ہے، من ان یکون التکلم فی فرقا لاجماع الامہ، اور یہ علم الحمدللہ اس تہمت، اس الزام سے نکل گیا کہ ان یکون التکلم فی، کہ شریعت کی حکمتوں پہ بات کرنا فرقا لاجماع الامہ، کہ امت کا اجماع کوئی توڑے، واقتحاما فی امت و امت، امتن حیران ہونا، امتن اندھا ہونا، یا کوئی آدمی بغیر دیکھے اور بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگا دے، یہ تہمت اس آدمی سے ہٹ گئی۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کوئی سوال کہ اگر تم یہ سوچو یا کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں جو حکمتوں پہ بحث کرنے چل رہا ہوں تو یہ نئی بدعت ہے جو دین میں بحث کر رہا ہوں، چپ کر کے عمل کرو، کیا مصلحتوں کو دیکھنا ہے؟ کہتے ہیں ایسے دیکھو احادیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے، محققین سے ثابت ہے۔ تو اب جو بھی اس میدان میں بات کرے گا وہ امت کے اجماع کو توڑنے والا نہیں، امت کا ایک طریقہ ہے، شروع سے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ حضرت کی بات میں تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود، آپ نے دیکھا قرآن میں، آپ غور سے پڑھیں گے تو اللہ نے کئی چیزوں کی حکمتیں بیان کی ہیں، بے شمار چیزوں کی حکمتیں بیان کی۔ مثلا روزہ ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے فرض قرار دیا، بس کافی تھا، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض قرار دیا ہے بس، لیکن آگے کہتے ہو رہے ہیں لعلکم تتقون، کیوں؟ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ حکمت بتا دی نا روزہ رکھنے کی کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے آپ کے لیے نکاح ان عورتوں سے جائز ہے،
اور وہ ساری فہرست کے بعد اللہ نے کہا ہم نے یہ صرف آپ کو اجازت دی ہے اور آپ کے علاوہ کسی کے لیے اجازت نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے آپ کو عورتوں کے معاملے میں اتنی گنجائش اتنی زیادہ جو دے دی ہے تاکہ آپ کی طبیعت پر جنس کے معاملے میں کوئی بوجھ نہ رہے، اس معاملے میں آپ کو کوئی تنگی اور دشواری محسوس نہ ہو. یہ اللہ کی حکمت بیان کر دی. اب جو حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں بڑی بڑی اور چیزیں بھی ہیں، لیکن ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا آپ کے لیے کوئی تنگی نہ رہے، آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہ رہے. تو اب جس کو اس پہ اعتراض کرنا ہے اس سے پہلے قرآن بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جس اللہ نے اجازت دی تھی اس نے کیوں اجازت دی تھی. اب کوئی خدا کو ہی نہ مانے تو اس کے بعد اپنی مرضی ہے، لیکن یہ بہت بڑی دلیل ہے اس چیز کی کہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ پر کوئی تنگی کوئی گنجائش میں کمی نہ رہے بس. تو اللہ نے خود حکمتوں کو بیان کیا کئی جگہ پہ. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس میں بات کرتا ہے تو امت کے اجماع کو توڑنے والا نہیں ہے، اور اسی طرح اتحام فی عمت و امت، وہ چھلانگ لگانے والا نہیں ہے حیرت میں اور اندھے پن میں. ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی ڈوب گیا، اس آدمی نے کوئی ایسی غلط حرکت کر دی کہ چھلانگ لگا دی اور اندھا کھانا پینا تھا، تو اسے چاہیے تھا کہ کسی قائد کو کسی رہنما کی رہنمائی میں چلتا تو اس نے چھلانگ لگا دی. ایسے نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں لکھنے لگا ہوں مجھ سے پہلے بھی ہو چکا ہے ایسا. لیکن بات اتنی ہے کہ من صنف فیہ، کم لوگ ہیں جنہوں نے تصنیف کی ہے، کم لوگ ہیں جنہوں نے شریعت کی حکمتوں پر لکھا ہے، وہ لوگ کم ہیں. لیکن حضرت کی یہ بات جو ہے نا اس میں ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنا بھی علم ہے یہ ان کی مختلف کتابوں میں، حضرت کے علم میں خاص بات یہ ہے کہ وہ الہامی چیز ہے. عقل اللہ نے شعور جو دیا تھا اور جو ان کا تقویٰ تھا، اس کی وجہ سے بے پناہ چیزیں ہیں. اس ساری کتاب میں آپ دیکھیں گے حضرت نے کم حوالے دیے ہیں کتابوں کے. ایک ہوتا ہے کوئی آدمی مطالعہ بہت کر لے اور مطالعے کی بنیاد پر اس کا علم وسیع ہو جائے، تو مطالعہ جس فن میں کرے گا بس پھر اس فن میں وہ آدمی کامل ہو. کوئی ایسی لغت کا مطالعہ کرتا رہتا ہے تو عربی کی الفاظ بے پناہ وسیلہ یاد ہو جائے گا. کوئی حدیث کو پڑھتا ہے، کوئی تفسیر کو پڑھتا ہے، کوئی ایسا بھی ہے جو سب چیزوں کو پڑھتا ہے تو اس کا مطالعہ پڑھتا جائے گا، علم میں اضافہ ہوتا جائے گا. اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایسا ہے جو کم پڑھا ہے لیکن اس کی ذہنی سطح اتنی بلند ہے کہ وہ اصول سے باقی باتوں کو سمجھ جاتا ہے. تھوڑا پڑھا لکھا ہے لیکن یہ کہ ذہنی سطح بہت بلند ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ حاصل ہے، تو تقویٰ جب حاصل ہو جاتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، تو اللہ خود بخود الہام کرتا ہے علوم. اسی لیے اللہ من یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہد قلبہ، اللہ اس انسان کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اس کے دل میں علم آ جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص 40 دن تک اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ حلال کا کھانا کھائے گا، اور ایک جگہ آیا ہے کہ وہ فضول باتوں سے بچے گا، تو اللہ تعالیٰ 40 دن کے بعد اس کے دل میں القاء کرتا ہے علم کا، یعنی نور دے دیتا ہے. اس آدمی کو اپنی حالت کیفیت بدلی ہوئی بھی محسوس ہوتی ہے، تو اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. مراد وہاں یہ ہے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے دونوں چیزوں سے بڑا حصہ دیا، اس لیے ان کا مطالعہ تو وسیع نہیں تھا، اور جب مطالعہ وسیع نہیں تھا تو حضرت نے یہ فکرہ لکھا ہے کہ قبل ان صنف فیہ، اس موضوع پر کتابیں کم لکھی گئی ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی تھی مطالعے کی کم ہونے کی کہ اس زمانے میں ایسی لائبریریز تھوڑا ہی ہوتی تھی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ دلی میں تھے اور کوئی خوشحال بھی ایسے زیادہ نہیں تھے، مالی اعتبار سے بہت مضبوطوں کی بھی بات نہیں. ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اپنے ذکر کرتے ہیں، شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ غربت کے واقعات کا، ان چیزوں کا، تو کتابیں پڑھتے کہاں.
مدینہ منورہ میں البتہ صدر خانے اس زمانے میں تھے، ان حالات کا علم نہیں کہ حضرت نے وہاں کیا پڑھا ہوگا، لیکن حجت اللہ کو دیکھ لیں، باقی حضرت کی کتابوں کو دیکھ لیں، حوالے کم ہیں حوالے بہت سے، لیکن اتنی بڑی شخصیت ہے اس کے مقابلے میں حوالے کم ہیں۔ ان سے زیادہ حوالے تو ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مل جاتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب کو دیکھیں تحفہ اثنا عشریہ، تو کئی کتابوں کے حوالے انہوں نے دیے ہیں کہ اس کتاب میں یہ آیا، اس کتاب میں یہ آیا، اس کتاب میں۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بعض اسباب اور وجوہ کی بنا پر مطالعے میں وسعت نہیں آئی، اس لیے حضرت نے لکھ دیا کہ کبھی لوگوں نے کم اس میں لکھا۔ اب ہم دوسری طرف کو اگر جائیں تو امت میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک تقریباً 1200 سال میں بہت لوگوں نے لکھا تھا، بہت لوگوں نے لکھا تھا، اور وہ طرز اور وہ انداز جس پہ شاہ صاحب نے لکھا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے پہلوؤں سے بڑھ گئے۔ مثلاً آپ دیکھیں تو تیسری صدی سے لوگ اس میں مستقل لکھنا شروع ہو گئے کہ شریعت میں حکمتیں کیا ہیں، مصلحتیں کیا ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے فیصلے سامنے آئے، پتہ چلا انہوں نے اس مصلحت کی بنیاد پر یہ فیصلے کیے تھے، یہ فیصلے کیے تھے۔ ابن رشد نے لکھا ہے، امام غازی رحمۃ اللہ علیہ کا راضی کا انتقال 6 صدی کے آغاز میں ہوا ہے۔ امام غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی چیزیں لکھی۔ اصل امام غازی رحمۃ اللہ علیہ کا جو میدان تھا وہ فلسفہ، تفسیر تو ایسی ہی ہے، بڑے بڑے اچھے نقطے بھی ہیں اس میں، لیکن تفسیر ان کا میدان نہیں تھا، ان کا اصل میدان فلسفہ تھا۔ اس لیے امام غازی رحمۃ اللہ علیہ کا قلم جب چلتا ہے اس پہ نبوت پہ اور ان معاملات پہ، علوم پہ، حکمتیں بیان کرنے میں، تو بادشاہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لکھتا ہے کہ انسان کے سامنے سارے علوم ہیں۔ اور تفسیر دیکھو ان کی تو بے شمار ایسی روایات مل جائیں گی، ایسی باتیں مل جائیں گی جن کا علم کی دنیا میں کوئی وزن نہیں۔ اور مثلا انہوں نے لکھا سورہ فاتحہ میں یہ الفاظ حروف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ اب ان حروف کو کیوں نہیں سورہ فاتحہ میں اللہ نے ذکر کیا؟ ان کا فا جو ہے یہ سورہ فاتحہ میں نہیں ہے، اس لیے کہ ساتھ ضرور بنتا ہے، اور وہ اس کا مطلب موت ہے، تو اللہ نے موت کا ذکر نہیں کیا سورہ فاتحہ میں۔ تو یہ ایک ایسا، آپ کوئی پوچھتا کہ حضرت ساتھ ثمر بھی بنتا ہے اور ثمر پھل بڑی اچھی چیز ہے، کیوں ذکر نہیں کیا؟ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایسی باتیں بھی تفسیر میں لکھتے ہیں جو مطلب علمی دنیا میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن یہی شخص جب لکھتا ہے دوسری چیزوں میں، مطالب العالیہ انہوں نے لکھی ہے اور چیزیں لکھی ہیں، حتیٰ کہ لوامع البینات کتاب تو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی، مگر اس کے جو حوالے پڑھے ہیں، جب وہ باری تعالیٰ کی صفات پر بات کرتے ہیں تو وہ اس حد تک بات کرتے ہیں کہ بڑا معرفت الآراء مسئلہ ہے کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں، جب اس سے الگ ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کمال کی بحث کی۔ ابن رشد کو آپ دیکھیں، اگر ابن رشد کے کفر کا بھی فتویٰ بعض لوگوں نے لگایا ہے، لیکن یہ ابن رشد اتنا شریعت کی مصلحتوں کے، حکمتوں کے بارے میں لکھتا ہے، بہت چیزیں اس سے لکھی۔ اس ابن رشد کا حال یہ تھا، ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، اور ابن رشد جو تھے میرے والد کے دوستوں میں سے تھے۔ جب ابن رشد کا انتقال ہوا تو پہاڑی راستہ تھا اور میت کو قبرستان تک لے جانے کے لیے اسے گدھے پہ رکھا گیا، تو راستہ پہاڑی تھا، اب ڈر لگا کہ یہ میت گر نہ جائے، تو اس کا بوجھ برابر کرنے کے لیے جو اندلس اسپین کے حکمران تھے وہ ساتھ تھے اس جنازے میں، تو کسی نے کہا کہ ایک طرف جنازہ رکھ دیں، دوسری طرف پتھر ڈال دیں، تو امیر المومنین نے کہا کہ اس کی کتابیں دوسری طرف رکھ دیں، تو کتابیں اور میت دونوں کو بیلنس کیا گیا۔ اتنا حساب نے لکھا تھا ابن رشد نے، اور جب ابن رشد لکھتا ہے شریعت کی حکمتوں پہ کمال کی چیزیں لکھتا ہے۔ اس دن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ تھے، شام کے تھے، انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، مگر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 5,000 چیزوں میں ان سب لوگوں سے آگے بڑھ گئے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ اس امت کے زوال کے دور میں ایک ایسا شخص پیدا ہو جائے گا کہ پچھلوں کے کارنامے
جس پر دنیا فخر کرتی تھی، اس کے سامنے آ کے مانگ پڑ جائیں گے۔ یہ تو حجت اللہ جب آپ آگے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسا دماغ ہے، کیسی کیسی عجیب باتیں، اور پھر روحانیت جو اس میں ہے نا، یہ خاص امتیاز ہے۔ پھر الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ابن خلدون کو دیکھیں۔ ابن خلدون نے بہت اچھی چیزیں لکھی۔ مقدمہ جو ابن خلدون کا ہے وہ ان چیزوں میں سے ہے جو پڑھنے کے قابل ہے۔ شریعت کی حکمتیں، مصلحتیں، قوموں کا عروج، زوال، معیشت۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود جب معیشت پہ بات کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں افسوس ہے کہ مسلمانوں میں ان کے قدردان نہیں تھے، ورنہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے معیشت کے ابواب میں جو کچھ لکھا ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھا کارل مارکس، اور کارل مارکس کی جو چیزیں ہیں اس میں سے کتنی چیزیں ہیں جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ملتی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ان کے یہاں مذہب نہیں ہے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مذہب کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ اور فرق یہ بھی ہے کہ اس کو مارکس تو لکھتا ہے ایک جگہ کہ جرمنی میں بس مجھے سورج نظر آ رہا ہے کہ میرے جو ازم ہے، کمیونزم یا جو چیزیں بھی ہیں، میرے افکار کا سورج طلوع ہو رہا ہے جرمنی میں، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جرمنی اس نظام کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ وہ تو بس تقدیر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدقسمتی اور معاف پڑنی تھی مسلمانوں کو۔ لینن اور اسٹالن اور یہ لوگ روس میں پیدا ہوئے، اور جس انقلاب کو وہ جرمنی میں سمجھ رہا تھا آنے کا، وہ روس میں آ گیا، اور روس 1917 میں انقلاب آئے تو کم و بیش 80 برس تک دنیا میں اس نظام کا بہت بڑا غلبہ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد سیاسی وجود سے وہ ڈوب گیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایسے لوگ نہیں آئے جو اس نظام کو سمجھتے یا اس نظام کے مطابق کام کرتے جو شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے دیا ہے۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں شیوع بھی نہیں تھا۔ شیوع کا مطلب یہ سمجھو کہ مارکس کے یہاں پریس تھا، اور قوم جو ملی انہیں لکھی پڑی تھی۔ ہیگل کا فلسفہ جرمنی میں چل رہا تھا، کیا کمیونزم کی تاریخ بیان کریں موضوع نہیں ہے، مگر لوگ اتنے لکھے پڑے تھے کہ جو کچھ اس نے لکھا اور پڑھا لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ دیا۔ کارل مارکس کا یہ حال تھا کہ وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں اتنے دن اس لیے نہیں لکھ سکا کہ میں لندن میں وہ جگہ ہے ابھی تک محفوظ ہے، کہ میں جب آج شام کو لکھ کے اپنی چیزیں اٹھتا ہوں تو بھوک کی وجہ سے میں گر گیا، ایسے نہیں تھے کہ کھانا کھا سکتا، تو پھر لوگوں نے میرے منہ میں کوئی چیز ڈالی اور مجھ میں طاقت آئی اٹھا، اس کا حال بھی تھا۔ اور 28-30 برس صبح سے رات تک لائبریری میں بیٹھ کے بس ایک ہی کتاب لکھتا۔ اقبال نے کہا ہے نا، نیز پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اس کے بغل میں ایک کتاب ہے۔ تو جو اس نے کتاب لکھی تھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کا مواد نہیں کیا خیر کرنا ہے، لیکن وہ قوم پڑھی لکھی تھی، جو کچھ لکھا لوگوں نے اسے پڑھا، قبول کیا، اس کی مخالفت کی، اس کی حمایت کی، ایک الگ بحث ہے، لیکن قوم پڑھی لکھی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ بالغہ اب تقریباً 250 سال ہو گئے، اور اب تک اس کتاب کا کوئی ایسا اردو ترجمہ نہیں ہوا جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ قابل اطمینان، اور کوئی ایسی ریکارڈڈ شرح اس کی نہیں ہوئی جس کے بارے میں کہا جا سکے اسے سن لو تو پتہ چلے حجت اللہ میں ہے کیا۔ تو کہاں سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی میں پیدا ہوئے، لکھا، سب کچھ ہوا اور انتقال ہو گیا، اور کہاں جب اس وقت یورپ بیدار ہو چکا تھا، انہوں نے پڑھا تھا اس نظام کو، انہوں نے جس طرح بھی نافذ کیا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو چیزیں لکھی ہیں یہ کمال کی لکھی ہیں۔ معیشت کے ابواب کو دیکھیں اس میں بھی ہے، تو اس طرح ابن خلدون اس کا مقدمہ یہ پڑھے لکھے جانے کے قابل ہے، مگر عالم اسلام پہ ایسی بدبختی کا دور آیا کہ 17ویں 18ویں صدی میں لوگ جانتے نہیں تھے کہ ابن خلدون نے کچھ چیز لکھی دی ہے یا نہیں، حتیٰ کہ فرانسیسیوں نے اس مقدمے کو مسلمانوں کو لوٹایا اور کہا یہ لو یہ تمہاری کتاب۔ طبقات ابن سعد، سیرت کے بنیادی ماخذ دنیا بھر میں ناپید ہو گئی تھی،
جرمنی والوں نے دیا مسلمان کو کہ یہ لو جی یہ تمہاری کتاب ہے، اس کا کچھ کرو، سنبھالو اسے۔ اسی طرح بیسوں چیزیں ایسی ہیں۔ ترکی کا واحد کتب خانہ ہے یہ سلیمانیہ کا، جو یورپ کی دستگرد سے محفوظ رہا ہے۔ ابھی تو مسلمانوں نے اس پہ کام نہیں کیا کہ جو نسخے یورپ نے دیے، طبقات ابن سعد ہے، مقدمہ ابن خلدون ہے، اور کتابیں ہیں یہ وہ، ان کتابوں کو وہ دیکھیں کہ آیا یورپ سے جو کتابیں ہمیں واپس ملی ہیں کہ کیا یہ کتابیں وہی ہیں جو مسلمانوں نے لکھی تھی؟ کیا اس میں کوئی علمی طور پہ کسی نے کوئی فکرے پڑھا دی ہیں، کم کر دی ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوا۔ اس کا تقابل وہ کریں ان کتب خانوں سے جو مسلمانوں کے قدیم کتب خانے ہیں۔ ابھی تو اس پہ کام نہیں ہوا، یہ تو اللہ کا شکر ہے۔ اب عربوں کو کچھ ہوش آ گیا کچھ عرصے سے، 20-25 سال سے، اور وہاں پہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ بلاتا ہے، کہتا ہے بیٹے کسی کتاب پہ تحقیق کرو، کتنے سال میں؟ وہ کہتے ہیں 2 سال میں کتاب پہ تحقیق کر دوں۔ وہ کہتا ہے 2 سال میں تمہارا خرچہ 10 لاکھ آتا ہے، یہ مجھ سے لے لو، تحقیق کرو۔ 2 سال کے بعد اب یہ 10 لاکھ اس محقق کو مل گیا، سرمایہ دار اس کتاب کو لیتا ہے، مارکیٹ میں چھاپ کے بھیج دیتا ہے، کتاب بکتی ہے، 10 کی بجائے 20 لاکھ کما لیتے ہیں۔ سرمایہ دار کا اپنا نقصان ہونے دیتا ہے۔ تو نقصان تو نہیں ہوا، لیکن بہت اچھی چیز آ گئی۔ یہ ہے عربوں کی سرمایہ داری، لیکن بہت کام ہوا الحمدللہ۔ ان لوگوں کو عقل آئی اور انہوں نے کام کیا، مگر ہمارے یہاں بھی یہ شعور پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ مسلمانوں کی کتابیں، مکتبہ سلیمانیہ جو ترکی کا ہے، یہ واحد کتب خانہ ہے جو یورپ سے محفوظ رہا ہے، اور ہم کوئی مبالغے سے کام نہیں لیتے، مگر ترکوں میں اتنی کتابیں ہیں کہ بڑا گمان ہے کہ 25,000 آدمی لگ جائیں نا لڑکے ان کتابوں پہ تحقیق کرنے کے لیے، اور 10 سال کام کرتے رہیں تو مسلمانوں کی کتابیں بھی ختم ہو گئی۔ اور اتنا بڑا ذخیرہ پڑا ہوا ہے کہ اسپین میں کوئی ہے ہی نہیں، آدمی نہیں ہے کام کرنے کے لیے، چاہے کوئی کام۔ جتنے دماغ تھے وہ سب میڈیکل کالج میں چلے گئے، فوج میں چلے گئے، انجینئرنگ میں چلے گئے، اب کمپیوٹر کے اس میں فیلڈ میں چلے گئے۔ جتنے دماغ تھے یہ سب ادھر چلے گئے۔ بنیادی طور پر وہ کتابیں عربی میں لکھی گئی تھی، اب زبان آتی نہیں۔ جب بنیادی زبان ہی نہیں آتی تو اس کے بعد علم اس کو حاصل کرنا تو دور کی بات ہے نا۔ ایک ہے زبان کا آنا ہے کہ علم کا۔ اب ڈاکٹر انگلش جانتا ہے لیکن ڈاکٹر علم بھی اس فن کا جانتا ہے نا۔ اب ہر آدمی جو انگلش جانتا ہے میڈیسن کی بک تو نہیں پڑھ سکتا، اس سے کیا پتا ہے کیا چیز لکھی ہوئی ہے۔ وہ تو ڈاکٹر کا علم ایک الگ چیز ہے اور انگلش ایک الگ چیز ہے۔ بالکل ایسے ہی عربی آنا ایک الگ چیز ہے اور علم ایک الگ چیز ہے۔ تو عربی بنیادی طور پہ زبان ہی نہیں مسلمانوں میں رہی تو علم تو بہت دور کی بات۔ اسپین میں ایک یہ بیضاوی ہے تفسیر، اور بیضاوی 2.5 پارے میں، ان 2.5 پاروں کی شرح جو لکھی گئی اس زمانے میں تو وہ 100 سے زیادہ شروع ہم نے خود دیکھی۔ کوئی جانتا نہیں ان چیزوں کو۔ وہ دیکھیں الاشباب النظائر ابن لجین رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، امریکہ میں پینسلوینیا میں یونیورسٹی میں اس کی 100 سے زیادہ انکی فقہا کی شروع پڑی ہوئی ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں۔ اتنا کام کیا مسلمانوں نے۔ یہ بینکنگ جس کا اتنا شہرہ ہے، اگر کبھی مسلمان معاشیات پہ بنیادی کتابیں اپنی دیکھیں تو اتنی بڑی کتابیں ہیں کہ یہ بینکنگ تو معمولی چیز ہے۔ آخر 1200-1300 سال دنیا میں مسلمان تجارت، بزنس، حکمرانی یہ کرتے ہی ہیں نا۔ کیسے پیسہ چلتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ کچھ تو ہوتا تھا نا۔ وہ لکھا ہو پڑھنے والا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو قابل رحم چیز ہے سارے علوم میں یہ میڈیسن ہے۔ اتنا حکمت پہ مسلمانوں نے لکھا ہے، اتنا کچھ لکھا ہے کہ اب نہ کوئی پڑھنے والا ہے نہ کوئی سمجھنے والا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈاکٹرز بیٹھیں، حکیم بیٹھیں، وہ جنہوں نے طب کو پڑھا ہے اور اس طب کو نئے سرے سے مسلمان مرتب کریں کہ ہے کیا، میڈیسن کیا ہے۔
وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ جڑی بوٹی ہے، اس کو اس طرح استعمال کیا جائے، یہ چیز کی جائے تو اس سے اس چیز میں نفع ہو جائے گا۔ ہم آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیتے ہیں کہ تریٹ میں ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ تمہیں ہیپیٹائٹس سی ہے، اور وہ رپورٹ لے کے آیا اور اس نے کہا یہ دیکھیں اب رپورٹ آئی ہے، وہ بھی ہے جو کچھ بھی ہے، پھر رپورٹ آئی، پھر رپورٹ ڈاکٹر نے کروائی، بڑے حیران ہوئے، ان کا یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہاں حکیم صاحب ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، ان سے یہ دوائی لی تھی میں نے، اس کا وہ بالکل ان پڑھ آدمی، ان سے کیا پتا کیا دوائی ہے کیا چیز نہیں، لیکن اس کا وہ چیز ٹھیک ہوگی۔ تو ڈاکٹر کو ہمیں تو نہیں پتا، ڈاکٹر مجھ سے کہتے تھے کہ اس بڈھے سے کسی طرح یہ پوچھنا چاہیے کہ دوائی کیا دی ہے۔ وہ بوڑھا، وہ تو اسے وہ بوڑھا بھی چاہیے، یعنی وہ لکھ بھی نہیں سکتا تھا، اس نے اپنے باپ دادا کی شیشیاں رکھ کے یقین بنا ہوا تھا، وہ بھی مر گئے تھے۔ ایک آدمی تھا، لیکن بیڑا اگر کوئی سیاست کا وہ لے ڈوبی سیاست اسے، اس نے یہ کام شروع کیا تھا، وہ حکیم اجمل۔ حکیم اجمل نے دلی میں ڈاکٹرز کو بٹھایا، خود بیٹھا، وہ سینا کی کتابیں اور فلاں کی، اور اس نے کہا ان چیزوں کو پڑھیں، اور وہ حکمت کا دور گزر گیا۔ اس نے کہا بہت سی چیزیں ہیں، مثلاً گولی سینا کا خیال ہے کہ دل کے لیے، یہ اپنے باپ سے مثال دے رہا ہوں، گولی سینا کی کتابیں ہم نے پڑھی تو میں اندازہ ہوا، گولی سینا کا خیال ہے کہ دل کے لیے ایک الگ خون کا سسٹم انسانی جسم میں، ڈاکٹر نے رد کر دیا، انہوں نے کہا نہیں۔ اب ایک مثال آپ لے لیں، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ چیز اس زمانے میں تھی، اب نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، لیکن میڈیسن میں جس دوائی کو وہ کہتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرو، اس کی لیبارٹریز ہو، ریسرچ ہو، پھر جا کر جیسا کہ یورپ ریسرچ کر رہا ہے، ہمارے یہاں طب سب سے زیادہ قابل رحم چیز ہے کہ اس کی طب کی بنیاد پہ الماریاں بھری ہوئی ہیں کتابوں کی، کوئی پڑھنے والا ہے، کچھ پتا نہیں ہے کسی کو، اس لیے کہ بنیادی زبان نہیں آتی، زبان آتی ہے تو علم نہیں آتا، تو اس لیے زبان بھی آئے، علم بھی آئے، پھر میڈیسن والے بھی بیٹھے ہیں، پھر اور لوگ بھی، اور ان سب کے اخراجات لوگ کوئی پورا کریں سرمایہ سے، کہ تم بیٹھ کے یہ ریسرچ کرو، 5 7 10 دوائیاں بھی دنیا میں آ گئے نا، تو ہوش آ گئے لوگوں کے ٹھکانے کہ اتنا کام مسلمان نے کیا ہوا ہے۔ اب ہم نے کئی جگہ دیکھی ہیں طب کی کتابیں، اسپین میں، ترکی میں، ہمارے میں تو مطلب ہم نے کیا کرنا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، تو یہ ساری حکمت کی چیزیں لکھتے ہیں، ابن خلدون، عز الدین بن عبد السلام، ابن رشد، ان چیزوں میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کچھ کم لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ لکھا ہے، اور پھر کہتے ہیں وخافت کی تاثیر سے مبانی، اور جن لوگوں نے اس کے اصول پر لکھا ہو کہ حکمتیں کیا ہیں، یہ لوگ کام، وہی بات ہے جو آپ سے بھی عرض کی ہے، وَرَتَّبَ مِنْهُ الْأَصُولُ وَالْفُرُوعُ، اور کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کے فن کے، حکمت کے اصول اور فروع مرتب کیے ہوں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس لیے کم لکھا ہے کہ مطالعے میں اتنی چیزیں نہیں آ سکیں ان کے، ورنہ بہت لوگوں نے اس پہ لکھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ او عذاب ما یسمن او یغنی من جو، یہ کچھ لوگوں نے شریعت کی حکمتوں میں ایسی چیز پیش کی ہو، بما یسمن، جو انسان کا جسم ہو تو اسے موٹا کرے، اور یغنی من جو، یا بھوک کو ختم کرے، وحق لہ ذالک، اور اس فن کی حکمتیں بیان کرنے کا حق یہ بنتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے۔ ساری بات کا خلاصہ ہوئی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس طرح انسان غذا کھاتا ہے، اس لیے کھاتا ہے کہ جسم بڑھے، اس لیے انسان غذا کھاتا ہے کہ بھوک ختم ہو، لیکن کوئی ایسے آدمی ہوتے جو اس حکمتوں کے متلاشی کی بھوک کو مٹاتے، جو حکمتوں کے دریافت کرنے والے آدمی کی تسلی کر سکتے۔ ہر آدمی کہتا ہے حکمت اس میں کیا ہے، اس میں کیا مطلب ہے، اسے اس کے سوال کا جواب دیتا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ کم گزرے ہیں جو اس فن کی ایسی خدمت کر سکتے، اور جنہوں نے کی بھی ہے ومن المثل السائر فی الورى، تو وہ ہیں جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں جو ہماری زبان میں محاورہ بولا جاتا ہے، ومن الردیف وقد رکضت غضن کرا، کہ آپ کے پیچھے کون بیٹھنے کی ہمت کر سکتا ہے، آپ تو شیر پہ سوال ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ محاورہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جنہوں نے اس میں کام کیا بھی ہے نا، انہوں نے اس لیول پہ پہنچ کے کام کیا ہے، اتنا مشکل اس چیز کو لکھا ہے کہ اسے سمجھے کون،
علم ہے لیکن اتنا دقیق ہے، اتنا مشکل ہے کہ آدمی سے سمجھے کہاں سے، اور یہ ہوا کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی علمی سطح بہت بلند ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ عام عوام کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے۔ اچھا بھی ہے، برا بھی ہے۔ برا اس معنی میں ہے کہ پھر وہ علم کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے، اور اچھا اس معنی میں ہے کہ اچھا ہے، ظاہر ہے کہ کڑائی گوشت اب گدھے کے سامنے سے نہیں رکھا جا سکتا، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس جتنی چیز ہے اتنی بات کرو، اتنے ہی سمجھاؤ۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ ایسے بھی امت میں علماء گزریں گے جن کے متعلق آتا ہے کہ بس پھر ان کی مجلس خالی ہو گئی، ان کی زبان بند ہو گئی، وہ اسی وجہ سے کہ سمجھنے والے لوگ ہی نہیں رہے، اتنا علمی پایا کہ اس کی بات کو سمجھ سکیں، اس کی مصلحت تک پہنچ سکیں، لوگوں میں رہا نہیں۔ اور ایسے بھی ہوا ہے کہ جنہیں اللہ نے علم سے نوازا اور انہوں نے علمی اصطلاحات سے ہٹ کے عوام کی زبان میں بات، بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو لوگوں کی طرح بیان کیا۔ اس بات کو اگر کبھی دیکھنا ہونا تو بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ آپ کمپیوٹر والے کے پاس چلے جائیں نا تو لڑکے ہیں، نیا نیا کمپیوٹر اس نے سیکھا ہے، آپ سے کہتے ہیں یہ چیز، وہ اپنی ٹرمینالوجی میں بات کرتا ہے، اپنی زبان میں بات کرتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں اب تم کس سے بات کر رہے ہو، ہمیں کیا سمجھ ہے جو تم بول رہے ہو۔ ڈاکٹر میں دیکھ لیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل سطح پر آ کر مریض سے بات کرتے ہیں جو مریض سمجھ جائے۔ بلڈ پریشر ہے تو اسے کہتے ہیں کہ آپ کو خون کا دباؤ بڑھ گیا ہے، یہ چیزیں ہو گئی ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو وہی ٹرمز یوز کریں گے جیسے وہ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، مریض کے پلے تو کچھ پڑتا نہیں، وہ کہتا ہے کہا ہوگا پتہ نہیں، مجھے بتائیں آپ کا خلاصہ اس بات کا کیا ہے۔ اسی طرح علم میں بھی حال ہوتا ہے، بعض اوقات بعض اہل علم ہوتے ہیں ان کے لیے اس سطح سے نیچے اترنا دشوار ہوتا ہے۔ حضرت شیخ محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے ہمیں حضرت وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا علم اللہ نے دیا تھا، تو حضرت کے انتقال کے بعد محمود حسن رحمۃ اللہ نے پڑھانا ہی چھوڑ دیا۔ ایک تو میں غم بہت تھا، دکھ بہت، اور تعلق بھی حضرت سے بہت تھا، تو 6 مہینے بعد معاشی رحمت صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ کا تو انصاف پڑھاؤ، ان کا حضرت پہلے تو اس لیے پڑھاتا تھا کہ یہ کتابیں ذرا پڑھ لوں تو میرا اپنا علم کچھ پختہ ہو جائے تو حضرت سے پھر پڑھوں گا، تو اب حضرت ہی نہیں رہے تو ہم نے کیا پڑھنا اور کیا پڑھانا، تو میں نہیں پڑھاؤ۔ تو شیخ رحمۃ اللہ کہتے ایک دن حضرت بخاری پڑھا رہے تھے تو ہم جو سامنے بیٹھے ہوئے شاگرد تھے خاموشی سے دیکھتے رہے، تو حضرت کو اندازہ ہوا کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے، تو ہم نے کہا حضرت ہم سے پوچھا، ہم نے کہا سمجھ نہیں آتی، فرمایا کچھ نہیں سمجھ آئی، ہم نے کہا میں دوبارہ تقریر کرتا ہوں۔ دوبارہ جب بات کی تو فرمایا آپ ہم نے کہا تھا الفاظ ہی سمجھ میں آتے ہیں، معنی نہیں سمجھ میں آتے کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو اس نے بخاری شریف بند کر دیا، فرمایا اچھا جی کسی وقت پڑھیں گے، اور پھر فرمایا کمال ہے تم نے کیا پڑھا کہ تمہیں میری بات نہیں سمجھ میں آتی۔ تو بعض اوقات علم کا عروج ایسے ہی ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی سطح، لیکن کمال ان علماء کا ہے جو بالکل پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کو عوام کی سطح پہ لا کے ان کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے ہی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین پہ اعتماد اور یقین پیدا ہو۔ کوئی دین ایسا نہیں ہے جو فطرت کے مطابق رہ گیا، اور دین کوئی تبدیل نہیں ہوا۔ شرع اللہ لکم من الدین ما وصى به نوح، اللہ نے کہا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہی دین دیا جو نوح علیہ السلام کو دیا، دین کوئی تبدیل نہیں ہوا، اصول ایک ہی ہے، عقیدہ ایک ہی ہے، نہ عقائد میں کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ اخلاقیات میں کوئی تبدیلی آئی ہے، عبادات میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو دین جب ایک ہی ہے، فطرت میں ہر نبی آتا رہا تاکہ اس اصل دین میں جو اضافے ہیں ان اضافوں کو ختم کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی دین کو لے کے آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام آئے کہ یہودیوں نے جو اضافے کیے ہیں اس کو ختم کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی دین لے کے آئے۔ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں نے جو تنگی اور تکالیف پیدا کر دی ہیں
ان چیزوں کو ختم کیا جائے. دین ہمیشہ ایک ہی. تو اچھے لوگ وہی ہیں جو دین کو اس لیول پہ آ کے بیان کرتے ہیں کہ عام لوگوں کی سمجھ میں آئے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تو وہی مثال ہے کہ ایک آدمی شیر پہ سوار ہو گیا, تو دوسرے نے کہا کہ تم تو شیر پہ سوار ہو, تمہارے پیچھے بیٹھنے کی ہمت کون کرے. تو مطلب یہ کہ آپ کو اتنی اونچی باتیں علم کی بیان کرتے ہیں, آپ کس کی ہمت ہے کہ تمہارے ساتھ بات کرے. کئی یہ کیسے ہو؟ وَلَا تَتَبَيَّنُ إِسْرَارُهُ إِلَّا لِمَنْ تَمَكَّنَ فِي الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ بِأَصْلِهَا. کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم دین کی حکمتوں کو سمجھائیں؟ اب اس پر حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 باتیں بیان کی ہیں کہ کس طرح ان باتوں کو آسان کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے مکاشفات کا ذکر کیا ہے کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا عصر کی نماز کے بعد اور اللہ کی طرف متوجہ تھا. اذا ظہرت روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ظاہر ہوئی. وغشیتنی من فوقی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے اوپر سے مجھے اپنے قابو میں لے لیا. تو یہ ہے لمبا موضوع, انشاءاللہ آئندہ اس پہ بات کریں گے. اندر